شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروردگار عالم نے انسانیت پہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو دو جہان میں کامیاب کرانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا۔
اور یہ اتنا بڑا کرم ہے صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانیت پہ احسان عظیم ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ میں انسانیت پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگوں نے مقالے پڑھے اور ایک ادبی محفل ہوئی۔ یہودی اور عیسائی فلاسفر اور لکھے پڑھے لوگوں نے یہ بات پاس کی کہ اگر اس دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو لوگ انسان نہ رہتے، درندے بن جاتے۔ انسانیت کو انسانیت کا سبق دینے والی ذات اور درس دینے والی ذات وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی عظمتیں بخشی، اس قدر احترام بخشا، ہم اور آپ تو اس لیے قدر نہیں کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم نام سنتے ہیں، لیتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے ساتھ سوچنے کے عادی ہیں ان کو پتا ہے کہ نبوت کتنا بڑا کمال ہے، اور نبی دنیا میں تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بعد کی بات ہے۔ سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ درخت تھے، نہ حجر نہ شجر، کوئی چیز نہ تھی، دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس دنیا کا وجود نہ تھا۔ سارے انبیاء، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کی روح عالم ارواح میں تھی، سب لوگ عالم ارواح میں تھے۔ پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم ارواح کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ اور مالک کائنات نے دربار بلایا، ایک جلسہ بلایا، ایک محفل قائم کی۔ اندازہ لگاؤ اس مجلس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس محفل کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کی صدارت خود اللہ نے آپ کی ہو۔ اور جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء کرام ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے جلسہ بلایا، صدارت خود فرمائی۔ 1,24,000 نبیوں کی روحیں بلا لی، رسولوں کی روحیں بلا لی، پیغمبروں کی روحوں کو طلب کر لیا۔ کیا کہنا اس جلسے کا، جہاں جلسے میں شریک ہونے والی انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہوں اور صدارت پروردگار عالم کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے پیغمبروں، سارے رسولوں، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما دیا، اور سب کو جمع فرما کے اب آیا قرآن کریم، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا۔ اندازہ لگاؤ اس وعدے کو، کتنا بڑا وعدہ کہو گے، لینے والا خدا ہو، وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو، خلیل اللہ ہو۔
اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ دینے والے، وعدہ کرنے والے، اسماعیل ذبیح اللہ وعدہ کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ وعدہ کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ کرنے والے، نوح نجی اللہ وعدہ کرنے والے، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا، 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک اقرار لیا۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میری نبوت تمہیں ملے گی، میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا، رسول تمہیں بناؤں گا، نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، عبداللہ کا یتیم آئے گا، دو جہان کا سردار آئے گا، بے وارثوں کا وارث آئے گا، کمزوروں کا سہارا آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، توریت دوں گا، تمہیں انجیل دوں گا، زبور دوں گا، آسمانی صحیفے دوں گا، آسمانی کتابیں دوں گا، تاکہ نبوت اڑاؤں گا، اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا، اپنے برگزیدہ بندے تمہیں بناؤں گا، میں تم سے کلام کیا کروں گا، جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا، لیکن ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک لاڈلا آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا، ساری قوم کے لیے ہدایت بن کر آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرے گا، تمہیں سچا بتائے گا، تمہیں سچا ثابت کرے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم اقرار کرو، وعدہ کرو، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی امداد کرو گے، میرے نبی کا تعامل کرو گے، میرے نبی کا اعلان کرو گے، میرے نبی کا پرچار کرو گے، میرے نبی کی شہرت کرو گے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، خدا کا فرمان ہو، انبیاء کرام کی روحیں ہوں، کب سرتابی کر سکتے ہیں، کب حکم عدولی کر سکتے ہیں، کب نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے پھر پوچھتے قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ عہد لیا خدا نے، حلف لیا خدا نے، حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارے اللہ پاک جل شانہ نے ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا، کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا،
اسماعیل ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا۔ تو خدا نے نبیوں سے حلف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، میرے نبی کی عظمت کرنا، اس امت کے ذمے میں کوئی حلف نہیں۔ ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام، کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر عظمت کا اندازہ لگا، اکرام کا اندازہ لگا، کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا، اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا، اس کی بزرگی کا اندازہ لگا۔ ابھی دنیا میں کوئی شے نہیں بنی، ستارے نہیں چمکے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، باغ نہیں، بہار نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، زمین نہیں، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، دنیا میں شے کوئی نہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے وعدے لے رہا ہے۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی عظمت کے لیے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں، شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ شکل بتائے گی کہ یہ نبی کا وفادار نہیں، لباس بتائے گا یہ نبی کا وفادار نہیں۔ فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا، اکرام کا، احترام کا وعدہ کر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا۔ کتاب تمہاری اپنی ہوگی، آسمان سے میں دوں گا، اور لوگوں، نبیوں اور رسولوں، انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا، توریت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا، زبور میں آئے گا۔ اپنی اپنی نبوت کے دوران، اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چلنا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اقرار کر لیا، ہم حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے، ان کی عظمت کو بڑھائیں گے، ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا قال اقررتم، قالوا اقررنا، او مالک کائنات ہم سب نے اقرار کر لیا۔ فرمایا قال فاشهدوا، اس حلف پہ، اس وعدے پہ، اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، کوئی اس کے خلاف نہ کرنا۔ عالم ارواح میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بحث کرتے ہیں آج لوگ کتنی بڑی ہے، نہیں جی اتنی ہے، شان اتنی بڑی ہے۔ ارے اس کی شان کا کیا کہنا، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدے لے رہا ہے۔ اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا، انبیاء وعدہ دینے والے، ہم بیچ میں کون ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم ہوئے امتی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی، بات ہو رہی ہے رسولوں کی۔ ہم تو جتنے گناہ کریں کوئی حرج نہیں، بدکاری کریں، بدماشی کریں، چوری کریں، جھوٹ بولیں، حرام خوری کریں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا فمن تولا بعد ذلک،
فمن تولا بعد ذلك، جو پھرے اس کے بعد، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے، جس جلسے کا میں نے ذکر کیا، اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے، سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا۔ جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی، اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی۔ عالم ارواحی کی بات کر دوں آج سارے۔ اس وقت میں انبیاء کرام کی روحیں، رسولوں کی روحیں، پیغمبروں کی روحیں، صحابہ کی روحیں، کتبوں اور ابدالوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، قلندروں کی روحیں، ساری روح، اچھے کی، بروں کی، کافروں کی، صدروں کی، وزیروں کی، سب کی روحیں ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی۔ سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے، اور سب کے سامنے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں؟ الستو بربکم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی، سارا عالم ارواح خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، نبیوں کی روحیں خاموش، رسولوں کی روحیں چپ، پیغمبروں کی روحیں چپ، کتبوں، ابدالوں، ولیوں کی روحیں خاموش، بالکل چپ چاپ کرنا تھا۔ سب حیران ہے کہ کیا جواب دے، جواب کیا دیا جائے۔ پھر آواز آئی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا، ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی، پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی، پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی، پھر صحابہ، کتب اور ابدالوں کی روحیں بول اٹھی۔ تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں بھی تمام عالم ارواح کو سبق پڑھایا اور استاد بن گئے عالم ارواح۔ اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، ورنہ سارے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عظمت بیان فرمائی، قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا سب کے سب سے، اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا، انہوں نے پورا کر دیا، نبھا دیا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ وہ تو معاملہ ہو چکا نا۔ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو، جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو، وہ تو اتنا بڑا نبی ہے کہ عالم ارواح میں نے اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے۔ پھر انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت کا آخری بات میری ایک لکھ لے، تیرے کام آئے گی۔
शीश अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उन्होंने पूछा अब्बा जान फरमाओ। तो यूं फरमाया, जब कोई तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए, जब कोई परेशानी आए, जब कोई तकलीफ का वक्त आए तेरी जिंदगी में तुझ पर, तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, और दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पढ़ना। तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा आपकी नसीहत बिल्कुल ठीक है, आपका फरमान बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती बात कि अबुल बशर तो आप हैं, सारे इंसानियत के अब्बा तो आप हैं, सारे जान के लोगों के बाप आप हैं। अल्लाह ताला ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया, और आप नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ। ये कौन है जिसकी जात पे आप दरूद पढ़वा रहे हैं? ये कोई आपसे भी बड़े हैं? ये कौन है? फरमाया, हाँ लफ्ज़ जिगर तू नहीं जानता, मैं जन्नत में रहा हूँ, जन्नत में रह के आया हूँ। जन्नत के सुर्ख याकूत के मकानों के दरवाजों पे, सब्ज़ याकूत के मकानों के दरवाजों पे, सोने चांदी की ईंटों पे, मुझको अंबर ज़ाफ़रान के गारे के बने हुए महलात पे, और दूध की नहर पे, शहद की नहर पे, तमाम जन्नत के आला दर्जों के दरख्तों के एक एक पत्ते पे मैंने मोहम्मद का नाम देखा है। इसलिए मैंने तुझे बतलाया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मेरी औलाद में से नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा, क़यामत के दिन मैं भी उस पर फख्र करूंगा। पता चला कि सारे अंबिया किराम ने अजमत का डंका बजाया और अपने अपने अंदाज में सबको बताया कि किस तरीके से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अजमत अता फरमाई, शान अता फरमाई, मर्तबा अता फरमाया। इसी तरह दूसरे तमाम अंबिया किराम ने अपने अपने वक्त में इसी तरह से निभाया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुश्किलात झेली, परेशानियां उठाई, इस कदर दिक्कतें उठाई कि आज उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। है उन तकलीफों को उठाना। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल फरमा दी, बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई, कोठा बिल्कुल बन गया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मजदूरी मांगी, इनाम मांगा, अल्लाह मियाँ से बख्शीश मांगी, अपना हक मांगा। हम लोग तो जब अल्लाह मियाँ से दुआ मांगते हैं ना, असल तो नमाज में भी हम लोगों का यही हाल है। नीयत मस्जिद में बंदी हुई है, ख्याल में सौदा दुकान पे तोड़ रहे हैं। नीयत मस्जिद में बंदी हुई है और काम दफ्तर में हो रहा है, दिल वहां फिर रहा है। हम लोगों का तो यही हाल है। और सलाम फेरने के बाद तो खास तौर से बिल्कुल बेतवज्जो ही होती है। हर वक्त तवज्जो करना, ख्याल करके देखना, सलाम फिरा नहीं, दुआ मांग रहे हैं, पंखों को देख रहे हैं, लाइट ट्यूब देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, पिछली तरफ देख रहे हैं कि पिछली जमात के लोग कहीं उठ के ना भाग गए हो, उंगलियां चटका रहे हैं, हाथ यानी हाथ भी सही नहीं फैल, और मांगना खुदा से, तेरे हाथ भी सही नहीं फैलते। अंदाजा लगा हमें मांगने का भी तरीका नहीं रहा। मांगता खुदा से है और देखता इधर उधर है। अजमत के साथ मांगना हम लोगों को नहीं आता, इकराम के साथ मांग, यानी मांगने का ढंग भी नहीं आता। क्या बदतमीजी है हम लोगों की। और फिर कहते हैं जी
ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ، یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی. اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود تو کیا پڑے گا؟ تجھے ہاتھ جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انعام مانگا، اکرام مانگا. اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے. ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں. حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ. حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا. اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا جھولی پھیلا لو. حضرت ہاجرہ سے کہا جھولی پھیلا دو. حضرت سارہ سے کہا جھولی پھیلا دو. تمام خاندان جھولی پھیلائے کھڑا ہے. خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبس. ان میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا. ہاں خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے. الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. او میرے مولا تو نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا. یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی ہاجرہ بھی جھولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے. مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں. ایسا رسول عطا کر، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر فیہم رسولا جس کے اندر یہ صفتیں ہوں. یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ کھانا پینا کار موٹر ہوائی جہاز سارا نظام زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے. ہمارے گھر میں اس دن قرآن کو کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے سنائے حکمت کی باتیں بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے ساری زندگی جس کی کفر و شرک میں گزری ہو، نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں اور سارا کفر معاف، سارا شرک معاف. نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے روگ کو دور کرنے والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مذکر صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو. وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا
میری اس حال میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہے۔ کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کرتے۔ مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس پہ تیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گئے۔ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو۔ پھر ایسا پاک کیا، معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہے۔ ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھے، پھر پتھر برسے، پھر بھوک پیاس کا عذاب دے، کچھ بھی ہو، نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں۔ یہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں، اگر جوڑا چھوڑا کہوں نا، فلانا یوں کہتا فلانا یوں کہتا، پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا جی یہ تو نبی کی شان منیں گے ہی، اچھا قرآن بتایا اور ہم نہ مانیں؟ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا، اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، پلے انشاءاللہ دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں۔ وہ مکے والے یوں تو کہتے تھے، فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں اس میں۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی۔ کوئی شہری دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی، ساری کتابیں منسوخ، سارے احکام منسوخ، قرآن کریم آ گیا۔ بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو، 10 گناہ معاف، 10 نیکی نامہ اعمال میں 10 درجے بلند۔ الف لام میم 3 حرف ہو گئے۔ علماء سے پوچھ لو، الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں، دوست بن جاؤں، تیرا ایسا وظیفہ بتا، کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پر، سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا، فرمایا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا۔ کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو محتمل شان ہونے کا، وہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے ساروں کو معاف کر دوں۔ اس لیے میں نے یہاں سے ابتداءً آج شروع کیا، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو سیرت کا ہی بیان ہوگا، تو ابھی اس نبی حبیب نبی آمنہ کے در یتیم صافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی، ولادت بھی بیان ہوگی اور آپ کی وفات شریف بھی بیان ہوگی۔ یہ میں نے وہ چیزیں ذکر کی جو پہلے سے پہلے کی ہیں، اب دنیا بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، زمین بھی نہیں، اللہ پاک کتنی عظمت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اب تو ٹائم نہیں، نماز تو دیر ہو جائے گی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ادھر ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا، ادھر حافظ شریف صاحب میں جناب آگے تشریف لے آئے۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد نعت شریف ہوگی بہترین، تمام حضرات سن کے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے تاکہ دل میں محبت پیدا ہو، اور محبت عین ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے سرکار سے محبت کا اظہار کرنا۔ اس لیے سنتوں کے فوراً بعد سب حضرات بیٹھے رہیں، کوئی نہ جائے، نعت شریف سن کے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو مجھے میری بات بتا دے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، مولا اجلوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے۔ اے مالک کائنات تمام مسلمانوں پر رحم فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، مولا سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ جتنے مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں سب کو اللہ پاک دین و دنیا میں رنگ دے، یا اللہ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، غلامی عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ ظالم کو ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا کریم فتنہ پردازوں سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حق سبحانہ وتعالی وتقدس چونکہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، معبود برحق ہے، سب کی بگڑی بنانے والا ہے، اجڑوں کو بسانے والا ہے، بچھڑوں کو ملا دینے والا ہے، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دینے والا ہے، فقیروں کو تخت شاہین پہ بٹھا دینے والا ہے، بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو عقل بخشی، اسی نے آدمی کو دل و دماغ دیا، اسی نے آدمی کو صورت بخشی، پیاری پیاری اعلیٰ درجے کی آنکھیں دی، زبان دی، ناک دیا، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، پھر بیوی دی، بچے دیے، مال دیا، اولاد دی، سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا سب کچھ بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تجھے دینے والا میں، تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں، تو دیتا ہے یا عطا کرتا ہے؟ کسی کو کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ 100 روپیہ تیرا ہے، لہذا مجھے ایک سونے کی بوتل پلا دے 2.5 روپے کی، اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے، وہ 100 روپے دے کر ایک بوتل سوڈے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی، اور تو 100 روپیہ لے کر کے نہ شکرانی، تجھے 2.5 خرچ کرتے ہوئے پھانسی لگ رہی ہے، اس نے جو تجھے 100 کا 100 دیا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے، یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے، یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہیں، یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے، جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں، اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا۔ اس یقین کی کمی ہے بس۔ ہم جان کو اپنی سمجھتے ہیں، اولاد کو اپنی سمجھتے ہیں، جبھی تو قرآن نہیں پڑھاتے، اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے تو بدعمل اولاد یہاں تک بگڑ گئی کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج والی رات میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، اتنا زور سے سر میں پتھر مارتا ہے، سر کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قیمہ بن جاتا ہے، پھر وہ مارنے والا اس لڑکے ہوئے پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے، سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ پھر پتھر مارتا ہے، اسی طرح بار بار مارتا ہے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نے معراج والی رات میں دیکھا ایک آدمی لہو کی خون کی ندی میں نہر میں کھڑا ہے،
दूसरा आदमी पत्थर लिए हुए किनारे पे खड़ा है, वो लहू की नहर से निकलना चाहता है, किनारे के करीब आता है, वो किनारे पे खड़ा होने वाला किस जोर से पत्थर मारता है, वो पहली जगह वापस लौट जाता है। फिर यूं ही हो रहा है, फिर यूं ही हो रहा है। पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये मेरी उम्मत का सूद खाने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था कि असल में तमाम चीजों को हम मालिक कायनात की तसव्वुर नहीं करते। अगर ये ख्याल हो कि ये दिल मेरा नहीं तो इस दिल में अल्लाह को बसाया जाए। सुभान अल्लाह, हदीस कुदसी है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, मेरे बंदे मैं तख्तों पे नहीं समा सकता, मैं कुर्सियों पे नहीं समा सकता, मैं चांद और सूरज और सितारों में नहीं समा सकता, मैं आसमानों में नहीं समा सकता, मैं सिदरतुल मुंतहा में नहीं समा सकता, मैं मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। फरमाया मोमिन का दिल मेरा अर्श है, कुलूबुल मोमिनीन अर्शुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मोमिन का दिल मेरी क़याम गाह है, मोमिन का दिल मेरे ठहरने की जगह है, मोमिन का दिल मेरा आराम करने की जगह है। और हदीस में साथ साथ यूं आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मैं अपने बंदे के दिल के करीब होता हूँ, उस दिल को खाली नहीं पाता, उस दिल में बीवी की मोहब्बत भरी हुई है, उस दिल में माल की मोहब्बत भरी हुई है, हिरस भरी हुई है, किसी और मासूक की मोहब्बत से दिल लबरेज है। फरमाया मैं खुदा ना उम्मीद होकर मेरे बंदे तेरे दिल से लौट आता हूँ। मैं वापिस आ जाता हूँ तेरे दिल से कि हाय मेरे बंदे ने मेरे अपने दिल में मेरी जगह भी ना रखी। खुदावंद आलम ने इसी तरह से ये माल दौलत बनाया और फरमाया। अब सुभान व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ये सब कुछ मेरा है, मैं लेने पे आऊं तो करोड़ों का सफाया 1 मिनट में कर दूं, देने पे आऊं तो फकीरों का हाथ पकड़ के तख्ते शहनशाही अता कर दो। मालिक बिन दीनार सबका जो रहमतुल्लाह अलैह मशहूर अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, यकीन की बात है सारी, बहुत मशहूर अल्लाह वाले थे, लोग साथ साथ चला करते थे, पीर थे बेशुमार मुरीदों के। तो एक जगह से जब गुजरने लगे तो बहुत बड़ा मजमा देखा। तो आपने किसी मुरीद से फरमाया कि देख के आओ ये हल्का कैसा है, ये मजमा कैसा लगा हुआ है। तो उस मुरीद ने मालूमात करके आके बतलाया कि जी शाहजादा जो है ना, बादशाह का बेटा, वो अपने लिए कोई आला दर्जे का महल बनाना चाहता है, उसके लिए कोई नक्शा बक्शा बन रहा, इसलिए लोग इकट्ठे हैं, इसलिए लोग जमा है कि शाही महल बन रहा है, बनाने का प्रोग्राम है, तजवीज हो रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन के साथ साथ उस मजमे में चले गए और जाकर के उस शहजादे को बुलाया और फरमाया भाई क्या इरादा है कि जी इतना बड़ा महल बनाना है, ऐसा बनाना है दुनिया में किसी के पास ना हो, यूं बनाना, यूं इंतजाम करना, ये करना और वो करना। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस तेरे महल पे जिसकी तजवीज है, जिसका प्रोग्राम है, जिसका मंसूबा है, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उसने उस जमाने के मुताबिक बताया 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, कितना कि जिस अंदाजा है कितना खर्च हो जाएगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे बता कितने दिनों में इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है, तैयार हो जाने की उम्मीद है, कंप्लीट हो जाने की कितने दिनों में तवक्को है।
शहजादे ने साल 2 साल की मुद्दत बताई, 4 साल की मुद्दत बताई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, और शहजादे बहुत मुमकिन है ये बनते बनते और या बनने के बाद तुझे एक रात की रिहाइश भी इसमें नसीब न हो। तुझे क्या मालूम है एक रात भी बसेरा न मिले, एक रात की रिहाइश न मिले, एक रात तुझे इसमें रहना नसीब न, कुछ पता नहीं। शहजादा कहने लगा, बात तो आपकी ठीक है, कोई पता नहीं, अभी सांस आता है अभी ना आए, किसी को क्या पता। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये जो तेरा 2-4 लाख रुपया जो तूने महल और मकान और बंगले पे बनाने का प्रोग्राम बना रखा है, मंसूबा बना रखा है, तजवीज कर रखी है, अल्लाह नाम पे मुझे दे दे, मैं इससे आला दर्जे का जन्नत में महल का वादा करता हूँ। मैं इससे कहीं आला दर्जे के जन्नत में महल का वादा करता हूँ, और तू भी आरजी, ये महल भी आरजी, ये मकान भी आरजी, ये बंगला भी आरजी, मैं जहाँ वादा कर रहा हूँ जन्नत भी अवधी, महलात भी अवधी, तू भी हमेशा रहे, मकान भी हमेशा रहे। जितना तेरा पूरा पूरा खर्च करने का प्रोग्राम है वो सारा रुपया मुझे दे दे। इस जमाने का अगर कोई शहजादा होता, अमीर कबीर होता, लगा मियाँ जाओ पूरा रास्ता पकड़ो, पैसे छीनने के बहाने बनाते फिरते हो, जाओ जन्नत तुम ही ले लेना, हमें तो जहन्नुम अच्छी, देखी नहीं ना। इसलिए कई लोग क्या किया करते हैं, जहन्नुम ठीक है। फरमाया कील दुखुलू अबवाब जहन्नम उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। तुम्हें क्या मालूम है जहन्नम कितना बुरा ठिकाना है। शहजादे की समझ में बात आ गई, और बात को पुख्ता करने के लिए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, शहजादा कि हजरत हमारे यहाँ जब कोई उधार लेन देन होता है तो लिखते हैं, आप मुझे लिख कर दे, दस्तखत करके दे कि जन्नत में आला दर्जे के महल का वादा हो चुका है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई बात नहीं, कागज कलम ले आओ, मैं अल्लाह की तरफ से लिख देता हूँ, मैं वादा करता हूँ अपने परवरदिगार की तरफ से। चुनाचे जानबैन से तहरीर तैयार हुई, दोनों फरीकों की तरफ से मुआहदानामा अहदनामा लिखा गया, और मालिक बिन दीनार ने दस्तखत कर दिए, और वो 2-4-10 लाख जितना रुपया उसने खर्च करना था वो सारे का सारा मालिक बिन दीनार के हवाले कर दिया। अल्लाह वालों कभी शहजादे बुजुर्गों की जुबान पे यकीन किया करते थे, आज मेरा तेरा खुदा के कुरान पे यकीन नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन नहीं, ज़लज़ले झटके देख कर यकीन नहीं, तरह तरह के अज़ाब आंखों से देख कर फिर भी यकीन नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तखत कर दिए, मैं अल्लाह की तरफ से वादा करता हूँ, मालिक के कायनात की तरफ से जन्नत में आला दर्जे के महल का वादा करता हूँ। शहजादे ने रकम मेरे हवाले कर दी। मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी।